السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت سفر کی کہانی سناؤں گی، جو کہ میرے لیے ایک حسین، یادگار اور بہترین سفر رہے گا ہمیشہ۔ یہ میری زندگی کا پہلا ہوائی سفر تھا اور اس سفر نے میرا ہائٹ فوبیا ختم کر دیا، جو کہ بہت عرصے سے مجھے تھا، اور یہی ایک وجہ تھی کہ میں نے آج تک باہر جانے کا نہیں سوچا تھا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، یہ میری حسرت تھی کہ اللہ مجھے اپنے گھر بلائے، میں عمرہ کرنے جاؤں، اور یہ خواہش بچپن سے تھی۔ میری ماں بتاتی ہیں کہ جب میں بہت چھوٹی تھی، 1-2 سال کی، تو میری خالہ حج کرنے جا رہی تھیں اور ہم انہیں ایئرپورٹ پہ چھوڑنے گئے تھے۔ تو میں نے بہت ضد کی کہ خالہ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ تو میری خالہ نے تب مجھے دعا دی تھی کہ ایک دن تم بھی جاؤ گے، اللہ تمہیں بھی بلائے گا، اور یہ ان کی دعا بھی تھی جو قبول ہوئی۔ اور یہ خواہش میری بچپن سے میرے دل میں پنہاں تھی، اور جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی یہ خواہش بھی بڑھتی گئی۔ اور آج سے 5 سال پہلے مجھے یاد ہے، جب میری ماما گئی تھیں، تبھی میں نے بہت ضد کی، بہت دعا کی کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ آپ کو بلائے، وہاں وہی جاتا ہے جہاں جسے اللہ بلاتا ہے۔ جب آپ کی حاضری ہوتی ہے تب بھی آپ جا سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس رمضان اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا، میری حاضری قبول کی اور مجھے اپنا گھر دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائی، اور آخر کار میں رمضان میں چلی گئی۔ اور اس بلاوے کے پیچھے جو راز تھا وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، اور یہ چیز مجھے کہاں سے ملی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یونیورسٹی میں میری ایک فرینڈ تھی جس کے پاس ڈائری ہوتی تھی، اور جس میں وہ درود ابراہیم لکھا کرتی تھی۔ ایک دن ایسی باتوں باتوں میں اس نے مجھے دکھائی، میں بہت حیران ہوئی، اور مجھے بہت رشک آیا کہ یہ لڑکی کتنی خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اسے اس قابل سمجھا ہے کہ وہ درود شریف لکھتی ہے۔ پھر یہ بات آئی گئی ہو گئی، میرے ذہن سے نکل گئی، اور اس رمضان جب میں نے اپنی بک شیلف کی صفائی کی تو ایسے مجھے 3-4 ڈائریز ملی جو کہ مجھے گفٹ میں ملی ہوئی تھیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی درود شریف لکھنا شروع کروں ان ڈائریز پہ، اور پھر میں نے آہستہ آہستہ درود شریف لکھنا شروع کیا۔ پہلے 2-3 دن تو مجھ سے لکھا نہیں گیا، میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ لیکن آپ یقین کریں، جب میں نے پہلی دفعہ درود ابراہیم لکھا تو اتنا سکون، اتنی راحت، اتنا سرور ملا مجھے کہ میں آج تک ایسا میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا۔ میں وہ کیفیت نہیں بتا سکتی جو میرے دل کی تھی اس ٹائم۔ اور پھر میں درود شریف لکھتی گئی، اور یہ درود شریف لکھنے کی سعادت تھی کہ اللہ نے 25 رمضان کو میری حاضری قبول کی، مجھے بلایا اپنے گھر، اور ہم لوگ یہاں سے سحری کر کے جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ سے نکلے تھے، لاہور ایئرپورٹ گئے۔ سعودی ایئر لائن تھی ہماری، اور لاہور ایئرپورٹ سے جدہ ایئرپورٹ تک 5 گھنٹے میں ایک ٹرانس کی کیفیت میں رہی، یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ آپ کی دعا اتنی جلدی قبول کر سکتا ہے، اور یہ صرف اور صرف میرا ایمان ہے کہ یہ درود شریف کی کثرت سے ہوا، درود شریف لکھنے سے ہوا۔ جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کے محبوب پہ درود بھیجنا، جو اللہ کے محبوب پہ درود بھیجتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور آپ نے جب بھی اللہ سے، یہ میرا ایمان ہے کہ جب آپ اللہ سے کچھ مانگیں تو آپ اس کے محبوب کے وسیلے سے مانگیں، تو اللہ آپ کی کبھی بھی وہ دعا رد نہیں کرتا ہے۔ اور یہ سفر اتنا مبارک تھا کہ سارے رستے میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی کہ میں اللہ کے گھر جا رہی ہوں، اور سارے رستے میں نے پلین میں درود شریف لکھا، اور وہ اتنا خوبصورت سفر تھا، اتنا خوبصورت منظر تھا۔ پھر اس کے بعد ہم جدہ ایئرپورٹ اترے، اور وہاں سے ہم جو ہے وہ بس میں اپنے ہوٹل گئے، وہاں سامان وغیرہ رکھا، اور پھر اس کے بعد فوراً ہم حرم کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ کلاک ٹاور بہت بڑا ہے اور کافی دور سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے وہ، اور میرا دل خوشی اور بے یقینی سے جھوم رہا تھا کہ فوراً خانہ کعبہ کی زیارت ہو جائے۔ اور کہتے ہیں کہ جب کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اس لیے مجھے بہت بے صبری سے انتظار تھا کہ میں فوراً وہاں پہنچ جاؤں۔ اور آخر کار ہم وہاں پہنچ گئے، اور میں نے باب السلام سے جب ہم حرم میں داخل ہوئے اور جب پہلی نظر کعبے پر پڑی تو یقین کریں دل کی ایسی کیفیت تھی کہ بیان نہیں کی جا سکتی ہے، اور میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، مطلب میں اتنا روئی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے، اللہ نے مجھے اپنا گھر دکھایا ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ مجھے ساری دعائیں بھول گئیں، اور میں ٹکٹکی باندھے خانہ کعبہ کا دیدار کرتی رہی، اور کافی ٹائم میں وہاں پہ دیدار کرتی رہی۔ پھر میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یقین کریں کہ جیسے میری ہر دعا پوری ہو گئی ہو، جیسے کچھ مانگنے کو باقی بچا ہی نہ ہو۔ اتنا سرور، اتنی خوشی، اتنا مزہ، اور انسان دل میں شرمندہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تو اتنا گنہگار تھا،
اور آپ نے مجھے حاضری کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نیچے مطاف میں گئے، ہم نے عمرہ کیا، زمزم پیا، سعی کی، سر کے بال کٹوائے، اور اس طرح جو ہے ہمارا پہلا عمرہ ہوا۔ اور مکہ میں یہ ہمارا 21 دن کا اسٹے تھا، جس میں 10 دن پہلے ہم لوگ مکہ میں رہے، وہاں ہم نے عید کی، اس کے بعد پھر 8 دن مدینہ میں ہم رہے، اور 3 دن جو ہیں وہ دوبارہ مکہ میں رہے۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جب ہم لوگ مدینہ میں گئے، ہم لوگ مدینہ جا رہے تھے، روضہ رسول پہ گئے، اور میں نے آپ وسلم کی بارگاہ میں روبرو ہو کر میں نے درود شریف پیش کیا۔ اور آپ یقین کریں، انسان خود کو اتنا حقیر سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے آپ نے یہاں بلایا، مجھے اپنے حضور کا روضہ دکھایا، میں تو اتنا گنہگار تھا۔ اور وہ راتیں اتنی حسین تھی، ہم لوگ سارا دن، ساری رات ہم لوگ مسجد نبوی میں اور روضہ رسول کے سامنے بیٹھے رہتے تھے۔ وہاں سے دل نہیں کرتا تھا کہ مطلب آپ وہاں سے جو ہے اپنے ہوٹل چلے جائیں یا آپ کہیں اور چلے جائیں۔ اور اللہ پاک نے اتنا کرم کیا کہ ابھی مجھے درود شریف لکھتے ہوئے صرف 1 مہینہ ہوا تھا کہ میری یہ دعا قبول ہوگی۔ اور میری دلی ایک حسرت تھی کہ میں جب بھی جاؤں رمضان میں جاؤں، اور سحری میں پاکستان میں کر کے جاؤں اور افطاری جو ہے وہ مکہ میں ہو۔ تو دیکھیں اللہ پاک نے میری دعا ایسے قبول کی کہ ہم سحری یہاں سے کر کے گئے، 25ویں روزے اور افطاری ہم نے مکہ میں کی، اور اللہ نے میری دعا اتنی جلدی قبول کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں۔ اور رمضان میں وہ جانے کا جو شوق تھا وہ اس لیے تھا کہ رمضان میں کہتے ہیں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ رمضان میں اللہ کی برکتیں اور رحمتیں ہر کسی پہ نازل ہوتی ہیں، ہر کسی پہ اترتی ہیں۔ تو کیوں نہ ہم ایسے شہر میں جائیں جہاں ہمیشہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس طرح یہ رحمتیں اور برکتیں دگنی ہوگیں، ڈبل ہوگیں۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مکہ اور مدینہ کی سعادت نصیب فرمائی، ان کی مکہ اور اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی، اور یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت، سب سے حسین اور بہترین سفر تھا، جسے میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اور جو میری دلی کیفیت ہے وہ ناقابل یقین ہے، ناقابل بیان ہے، میں بتا ہی نہیں سکتی ہوں۔ یہ سفر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا جو مزہ ہے وہ بیان سے باہر ہے، اور مجھے اپنی قسمت پہ اتنا رشک آیا کہ اللہ نے مجھے جوانی میں اور اس عمر میں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ سب مسلمانوں کو جو ہے جوانی میں اور بہت چھوٹی عمر میں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، کیونکہ یہ جو سفر ہے، یہ جو خوبصورت مناظر ہیں، یہ آپ جوانی میں دیکھیں تو اس کا اتنا مزہ ہے، اس کا دگنا مزہ ہے ایز کمپیئر کہ آپ بڑھاپے میں جائیں اپنے سارے کام سے فارغ ہو کے۔ میں کہتی ہوں آپ جیسے آپ کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہوں، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ اللہ پاک سب کو توفیق دے، جیسے آپ لوگ اپنی اسٹڈیز سے فارغ ہوں آپ فوراً اللہ کے گھر جائیں، وہاں اپنے لیے دعا کر کے آئیں، وہاں کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی۔